السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ہم شکل شہزادی۔ ادیبہ ایک کمہارن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں دن بھر مٹی گارا بنا کر اس کے برتن وغیرہ بنا کر شہر میں لے جا کر بیچتی اور اس سے جو کچھ ملتا بمشکل گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ ادیبہ کو اس کام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے لوگ اسے شہزادی ادیبہ کہہ کر پکارتے تھے، اور جب لوگ اسے شہزادی ادیبہ کے نام سے پکارتے تو اس کی گردن غرور سے تن جاتی۔ وہ خود کو واقعی سچ مچ کی شہزادی سمجھنے لگی۔ ماں سے زبردستی پیسے لے کر وہ اچھے سے اچھا لباس پہنتی تاکہ لوگ اس کی شان میں کوئی فرق نہ محسوس کرے اور اسے سچ مچ شہزادی ہی سمجھے۔ اس لیے وہ مٹی گارے سے دور ہی رہتی تھی اور اکثر ماں کو سمجھاتی کہ وہ اس قدر گندا کام نہ کریں اور چین اور سکون سے زندگی گزاریں۔ وہ خود کو صرف نام ہی کی نہیں، سچ مچ کی ہی شہزادی سمجھتی تھی۔ وہ کہتی کہ ایک دن کسی ملک کا شہزادہ آئے گا اور اسے پسند کر کے اسے بیاہ کر اپنے ساتھ اپنے عظیم الشان محل میں لے جائے گا، اور وہ محل میں جا کر ملکاؤں کی طرح راج کرے گی، اور پھر ماں کو بھی اپنے ساتھ محل میں لے جائے گی، جہاں اسے مٹی گارے سے ہاتھ پاؤں خراب نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ وہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرے گی۔ اس کی ماں اس کی بچگانہ باتیں سن کر ہنس پڑتی اور اسے اکثر سمجھاتی رہتی کہ مٹی کے گھروں میں رہنے والے سنگ مرمر کے محلوں کے خواب نہیں دیکھا کرتے، کیونکہ ان کے خواب صرف خواب ہوتے ہیں جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے۔ مگر ادیبہ ہمیشہ ماں کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی اور یہ کہتی کہ وہ جو خواب دیکھتی ہے اس کے خواب ایک دن ضرور حقیقت کا رنگ دھاریں گے، بس اسے کسی شہزادے کا انتظار ہے۔ تب اس کی ماں اسے خوب ڈانٹتی پھٹکارتی، مگر ادیبہ پر اس ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک روز ادیبہ خوبصورت لباس پہنے قریبی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ ادیبہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کرہانے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ ادیبہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی کہ کہیں یہ آواز اس کا وہم تو نہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے کرہانے کی آواز آئی تو وہ پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ سامنے گھنی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ادیبہ اس طرف بڑھنے لگی۔ جو وہ قریب جا رہی تھی کرہانے کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جو ہی ادیبہ نے جھاڑیوں کے پیچھے جھانکا حیرت سے بت بن کر رہ گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین پر زخمی حالت میں پڑی لڑکی کوئی اور نہ ہو بلکہ خود ادیبہ ہو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ادیبہ نے جو لباس قیمتی سمجھ کر پہن رکھا تھا وہ عام سا تھا، جبکہ اس لڑکی نے بدن پر جو لباس پہن رکھا تھا وہ سچ مچ نہ صرف قیمتی بلکہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے گلے میں اور بازوؤں میں انتہائی نفیس اور نایاب سونے کے زیورات تھے۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت تاج بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ادیبہ سچ مچ اپنی اس ہم شکل کو شہزادیوں جیسے روپ میں دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئی۔ یا الہی، کیا یہ سچ مچ میں ہوں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ ادیبہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارے باپ رے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو کیا یہ میں ہوں یا وہ میں ہوں؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولی۔ اسی وقت وہ زخمی لڑکی جو بے ہوش دکھائی دے رہی تھی کس مسائی اور اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میں مر رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ اس لڑکی کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ ادیبہ نے جھک کر اسے شانے سے ہلاتے ہوئے پوچھا، مگر لڑکی مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادیبہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیا وہ اس لڑکی کو گھر لے جائے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے اسے یہیں ہوش میں لا کر اس کے بارے میں پوچھا جائے؟ پھر اس نے دوسرے طریقے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ وہ اپنی اس ہم شکل لڑکی کو گھر لے جانے میں جھجک رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور نہایت تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانے کا سامان لیا اور اسی تیزی سے بھاگ کر جنگل میں اس جگہ آ گئی جہاں اس کی ہم شکل لڑکی پڑی تھی۔ لڑکی بدستور بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ ادیبہ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تب اس لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر نہایت تکلیف بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظر ادیبہ پر پڑی تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ حیرانی سے کبھی اپنے آپ کو اور کبھی ادیبہ کو دیکھنے لگی۔ تو تم کون ہو؟ وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں ادیبہ سے مخاطب ہوئی۔ میرا نام ادیبہ ہے، میں پاس ہی ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ تمہاری طرح تمہیں بھی میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میرا خیال ہے پہلے تم کچھ کھا لو۔
تم بے حد زخمی بھی ہو، میں تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کر دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اطمینان سے باتیں کریں گے، کیا خیال ہے؟ ادیبہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور لڑکی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے گھر سے لایا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جیسے وہ واقعی بے حد بھوکی ہو۔ ادیبہ اس کے زخموں کو پانی سے صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی جو وہ اس مقصد کے لیے گھر سے لائی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت لہرا رہی تھی مگر وہ کچھ بولے بغیر کھانا کھاتی رہی اور ادیبہ بھی خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کرتی رہی۔ ہاں، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں زخمی کس نے کیا اور تم یہاں کس طرح سے آئی ہو، اور سب سے بڑی بات، تمہاری میرے ساتھ شکل کیوں ملتی ہے؟ ادیبہ نے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد اطمینان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی اور ادیبہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکل کیوں ملتی ہے اس کا میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی کیونکہ تمہیں اپنی ہم شکل دیکھ کر میں خود ششدر ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ قدرتی اتفاق ہو، ہاں البتہ تم نے میری مدد کی ہے، مجھے نہ صرف کھانا کھلایا ہے بلکہ میرے زخموں پر مرہم پٹی کی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور یہاں زخمی حالت میں کس طرح سے پہنچی۔ لڑکی نے کہا، پھر چند لمحے سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہنے لگی، میرا نام شہزادی ارجمند بانو ہے، میں ملک ساسان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ لڑکی نے کہا اور ادیبہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا کہا تم؟ میرا مطلب آپ ملک ساسان کی شہزادی ہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں واقعی ملک ساسان کی شہزادی ہوں۔ کیوں، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ شہزادی ارجمند بانو مسکرائی۔ نہیں، حیرانی کی تو کوئی بات نہیں، وہ اصل میں وہ خیر جانے دیں، آپ مجھے بتلائیں آپ کو زخمی کس نے کیا ہے اور آپ اس حالت میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی جبکہ ملک ساسان تو یہاں سے کوسوں دور ہے؟ ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا میرا دشمن تاکون جادوگر ہے۔ تاکون جادوگر ایک بہت ظالم اور نہایت خطرناک ترین جادوگر ہے۔ وہ اصل میں مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن ایک تو اس کی شکل بے حد خوفناک ہے اور دوسرے وہ نہایت بوڑھا ہے۔ بھلا میں ایک بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے کس طرح سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور پھر وہ ایک نہایت بد فطرت اور سفاک ترین انسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی جادوگری کی طاقت بڑھانے کے لیے نہ صرف انسانوں بلکہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے قدموں میں بھیٹ چڑھاتا ہے۔ اس لیے میں اس بد فطرت انسان سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہر روز میری خوابگاہ میں آ جاتا ہے اور مجھے غصے سے اور پیار سے منانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھی لڑکی، اصل میں مجھے پریوں کے دیس کا ایک پرندہ شہزادہ پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اس بات کا علم تاکون جادوگر کو بھی ہے۔ وہ پرندہ شہزادے ساہون سے خار کھاتا ہے، مگر اپنے کسی جادو کے اصول کے تحت اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ پرستان کے باسیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھائے یا کسی پری یا پریزاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ شہزادہ ساہون نے میری حفاظت کے لیے اپنی ایک خاص طلسمی انگوٹھی مجھے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے تاکون جادوگر جرات نہیں کرتا کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے۔ اس انگوٹھی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ میں جو چاہوں روپ بدل سکتی ہوں۔ اصل میں اس انگوٹھی کی بدولت میں کسی نہ کسی پرندے کا روپ دھار کر پریوں کے دیس میں شہزادہ ساہون سے ملنے جایا کرتی تھی۔ بہرحال ایک روز مجھے شہزادہ ساہون کے ایک طلسمی پرندے نے اطلاع دی کہ شہزادہ ساہون بے حد بیمار ہے۔ اس کی بیماری کا سن کر میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے فوراً طلسمی انگوٹھی پہن کر اپنا روپ بدلا اور شہزادہ ساہون کو دیکھنے کے لیے ایک چڑیا بن کر پریوں کے دیس کی جانب اڑنے لگی۔ شہزادہ ساہون کی بیماری کا تاکون جادوگر کو بھی علم ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ ساہون بیمار ہے اور وہ میری مدد کو کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک عقاب کے روم میں میرے پیچھے لگ گیا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچنا چاہا۔ اتنے بڑے عقاب کو دیکھ کر میں بھی ڈر گئی اور تیزی سے دوسری طرف اڑنے لگی، مگر عقاب بار بار مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ کئی بار میں اس کے پنجوں میں آتے آتے بچی۔ اس کے تیز دھار پنجوں نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں ایک چڑیا کے روپ میں تھی، اس لیے فضا میں اپنا روپ نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کے لیے میرا زمین پر آنا بہت ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنا روپ نہ بدلا تو یہ عقاب مجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے غوطہ لگایا اور کسی طرح اس عقاب سے بچتی بچاتی زمین پر آ گئی اور ان جھاڑیوں میں آ کر چھپ گئی اور میں نے اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔
پرندے کے روپ میں مجھے اپنے زخموں کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، مگر انسان روپ میں آتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ طاقون جادوگر کے خوف سے ان جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلتی۔ میں یہیں پڑے پڑے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ شہزادی ارجمند بانو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اوہ، حیرت انگیز، انتہائی تعجب انگیز، بڑی عجیب و غریب کہانی ہے آپ کی۔ شہزادی صاحبہ، آپ ایک انسان ہو کر ایک پریزاد شہزادے سے محبت کرتی ہیں، اب آپ کیا کریں گی؟ اگر وہ جادوگر یہاں پھر آ گیا تو؟ ادیبہ نے پریشان نگاہوں سے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے شک ہو کہ طاقون جادوگر اسے ہی شہزادی ارجمند سمجھ کر نہ لے جائے۔ گھبراؤ نہیں، طاقون جادوگر میری تلاش سے مایوس ہو کر واپس جا چکا ہے۔ وہ اگر یہاں آیا تو اس طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ شہزادی ارجمند بانو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شہزادی صاحبہ، یہ بات نہیں، میں تو آپ کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ نے بتلایا نہیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے زخموں پر میں نے مرہم پٹی تو کر دی ہے، مگر ابھی آپ کے زخم ایسے نہیں کہ آپ چل پھر سکیں۔ کیا اب آپ پھر کسی پرندے کا روپ دھار کر واپس اپنے ملک جائیں گی؟ ادیبہ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ایک پرندے کا روپ دھاروں گی، مگر اب میں اپنے وطن نہیں جاؤں گی، بلکہ میں طاقون جادوگر کے محل میں جاؤں گی، اور جب تک میں طاقون جادوگر کو ہلاک نہیں کر دیتی اس وقت تک نہ میں اپنے ملک جاؤں گی اور نہ ہی شہزادہ ساہون سے ملوں گی۔ شہزادی ارجمند بانو نے سوچتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیا کہا؟ آپ طاقون جادوگر کو ہلاک کریں گی؟ مگر کیسے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ نہایت خطرناک اور ظالم ترین انسان ہے۔ ادیبہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر اب اس جادوگر کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو یہ میرے لیے اسی طرح سے عذاب بنا رہے گا، اور مجھے طلسمی انگوٹھی سے علم ہوا ہے کہ اس ظالم جادوگر نے شہزادہ ساہون کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے دیوتا سے اجازت لے لی ہے۔ اب وہ کسی بھوت غار میں بیٹھا شہزادہ ساہون کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جادوئی پتلا بنا رہا ہے، اور جس روز وہ شہزادے کا طلسمی پتلا بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ اس پتلے کو آگ میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ پتلے کے جلتے ہی شہزادہ ساہون جہاں ہوگا اور جس حال میں ہوگا جل کر وہیں ہلاک ہو جائے گا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں شہزادے کے طلسمی پتلے کو ہرگز نہیں بننے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ طاقون جادوگر شہزادے کا پتلا بنا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گی۔ شہزادی ارجمند بانو کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اور اگر اس جادوگر نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ ادیبہ نے اس کی جانب پرتشویش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جاؤ تو میں نہایت آسانی سے اس جادوگر کو مار سکتی ہوں۔ شہزادی ارجمند بانو نے ادیبہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ادیبہ چونکی۔ تم اگر میری جگہ لے لو، یعنی میری جگہ تم شہزادی ارجمند بانو بن جاؤ، تو طاقون جادوگر کے فرشتے بھی نہ جان سکیں گے کہ تم اصلی نہیں نقلی شہزادی ہو، کیونکہ تمہاری اور میری صورت میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ قد کاٹھ ناک نقشہ، ہم مکمل طور پر دو جسم ایک روپ ہیں۔ تم میری جگہ لے کر طاقون جادوگر کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میں کسی چھوٹے سے پرندے کے روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اصل میں اس جادوگر کی جان ایک سنہری چمگادڑ میں ہے جو بھوت غار میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس بھوت غار تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ طاقون جادوگر نے اس غار کی حفاظت کے لیے نہایت خوفناک انتظامات کر رکھے ہیں۔ ایک معمولی سی چیونٹی بھی طاقون جادوگر کی نگاہوں میں آئے بغیر اس بھوت غار میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یا تم اسے شادی کا جھانسا دے دیں تو وہ ہر حال میں ہمیں اپنی اس بھوت غار میں لے جائے گا۔ ایک بار اگر میں بھوت غار میں داخل ہو گئی تو میرے لیے اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کر لینا اور اسے ہلاک کرنا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ شہزادی ارجمند بانو کہتی چلی گئی اور ادیبہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری عرصے سے یہی خواہش تھی کہ میں بھی کاش کسی ملک کی شہزادی ہوتی اور میں بھی کسی ملک پر راج کرتی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو اپنے روم میں بلکہ ایک شہزادی کے روم میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک تو شکل کی مشابہت، دوسرے میرا انسانی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ آئیے پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر امی سے ملواتی ہوں، پھر ان سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ چلوں گی، اور آپ جو حکم دیں گی اس پر ضرور عمل کروں گی۔ ادیبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔
اس کی بات سن کر شہزادی ارجمند بانو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ادیبہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، آج سے تم میری بہن ہو۔ تمہارا نام ادیبہ نہیں، شہزادی ادیبہ ہے۔ تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بعد اگر خدا کو ہماری زندگی مقصود ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے چلوں گی اور پھر تم وہیں میری سگی بہن بن کر میرے ساتھ رہو گی، شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ اس کی بات سن کر ادیبہ کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی، جیسے شہزادی ارجمند بانو کی بات سن کر اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ ادیبہ کی والدہ نے شہزادی ارجمند کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ادیبہ نے اپنی ماں کے سامنے شہزادی ارجمند بانو کی ساری حقیقت بتلا دی، جسے سن کر اس کی ماں بے حد متاثر ہوئی۔ اس کی ماں نے ادیبہ سے کہا کہ اگر شہزادی ارجمند بانو کی پریشانی اس کی مدد کرنے سے ختم ہو سکتی ہے تو اسے اس کی ضرور مدد کرنا چاہیے۔ شہزادی ارجمند بانو نے ماں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ادیبہ کی خود حفاظت کرے گی۔ اگر تاکون جادوگر نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے آ جائے گی اور ادیبہ پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آنے دے گی۔ ہاں شہزادی صاحبہ، وہ میرا مطلب ہے محترمہ ارجمند بانو صاحبہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ماں سے اجازت لے کر ادیبہ نے شہزادی ارجمند بانو سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا، شہزادی اور صاحبہ کا دم چھلا میرے نام سے اتار پھینکو، میں تمہاری بہن ہوں، تم صرف میرا نام لے کر مجھے پکارا کرو، سمجھے؟ شہزادی ارجمند بانو نے اسے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میری پیاری ہم شکل بہن، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کنویں میں چھلانگ لگانا ہے یا پیڑ سے کودنا ہے؟ ادیبہ نے مزاحیہ لہجے میں کہا اور شہزادی ارجمند بانو اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، ادیبہ سب سے پہلے تو ہمیں واپس اپنے محل پہنچنا ہے۔ میرے بابا اور ملکہ عالیہ میرے بارے میں سخت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں بتلائے بغیر شہزادہ ساہون سے ملنے نکل پڑی تھی، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، اگر انہیں میری گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوں گے، شہزادی ارجمند بانو نے کہا اور ادیبہ نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ تمہارے والدین مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کریں گے؟ ادیبہ نے کچھ سوچ کر شہزادی ارجمند بانو سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ ابھی تم ان کے سامنے نہیں جاؤ گی، تم ابھی اور اسی وقت میرا روپ دھار لو، میں ایک گھوڑا بن جاتی ہوں، تم مجھ پر بیٹھ جانا اور میں تمہیں ملک ساسان لے چلوں گی۔ تم محل پہنچ کر اپنے آپ کو شہزادی ارجمند بانو ہی ظاہر کرنا، باقی کی ہدایت اور تفصیل میں تمہیں راستے میں ہی بتا دوں گی، شہزادی ارجمند بانو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا اور ادیبہ نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے اپنی ماں سے اجازت لی اور شہزادی ارجمند بانو کے ساتھ اسی جنگل میں واپس آ گئی۔ تب شہزادی ارجمند بانو نے اپنے داہنے ہاتھ میں موجود سرخ نگینے والی انگوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ پڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ وہ کئی لمحے اس سیاہ دھوئیں میں چھپی رہی، پھر جو ہی دھواں ختم ہوا، ادیبہ یہ دیکھ کر بھونچکی رہ گئی کہ جس جگہ چند لمحے قبل شہزادی ارجمند بانو کھڑی تھی، اب وہاں ایک نہایت تنومند اور خوبصورت گھوڑی کھڑی تھی، اس پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ادیبہ شہزادی ارجمند بانو کی جگہ گھوڑی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، مگر پھر اس کا خوف جاتا رہا۔ آؤ ادیبہ، جلدی کرو، مجھ پر سوار ہو جاؤ، ہمارا سفر بے حد طویل ہے۔ گھوڑے کے منہ سے شہزادی ارجمند بانو کی آواز نکلی اور ادیبہ اس کی بات سن کر جلدی سے سر ہلا کر اس پر سوار ہو گئی۔ جو ہی ادیبہ گھوڑی پر بیٹھی، گھوڑی بگٹٹ ایک جانب بھاگنے لگی، اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ان کا یہ سفر کئی گھنٹے جاری رہا، یہاں تک کہ رات سر پہ آ گئی۔ ادیبہ گھوڑی سے بری طرح سے چمٹی ہوئی تھی، گھوڑی کی رفتار اس قدر تیز تھی جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بارے میں اور دوسری باتیں کرتی رہی۔ ادیبہ نے خواہش ظاہر کی کہ کیا وہ کسی طرح تاکون جادوگر کی شکل دکھا سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے تاکہ اسے پہچاننے میں آسانی رہے۔ کیوں نہیں، سر اٹھا کر دیکھو، میں طلسمی انگوٹھی کی بدولت تمہیں تاکون جادوگر کا چہرہ دکھا دیتی ہوں، گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ ادیبہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے دائیں جانب ایک حالہ سا دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک نہایت خوفناک شکل والا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا جبکہ باقی سر کے بال بے حد لمبے لمبے تھے۔ اس کی مونچھیں بچھو کی دم کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، اس کی بھوئیں بھی بے حد بڑی بڑی اور گھنی تھیں۔ اوہ، واقعی یہ تو نہایت بوڑھا اور خوفناک شکل والا جادوگر ہے، ادیبہ نے کہا۔ ہاں، اور وہ دیکھو، یہ ہے شہزادہ ساہون، پریوں کا شہزادہ، شہزادی ارجمند بانو نے کہا، اور ادیبہ نے دیکھا اس جادوگر کے دوسری جانب ایک اور بڑا ہالہ پھیل گیا تھا۔
جس میں ایک نہایت معصوم اور خوبصورت انسان جس نے اپنے بالوں پر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس بھی بے حد شاندار تھا، بہت خوب، بہت شاندار۔ واقعی شہزادی صاحبہ، میرا مطلب ہے ارجمند بہن، یہ خوبصورت شہزادہ ہی اس لائق ہے کہ تم اس سے شادی کر سکو۔ اب تو میرے جسم میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس بدصورت بوڑھے کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں اور اس خوبصورت شہزادی سے تمہاری شادی کرا سکوں، ادیبہ نے کہا، اور شہزادی ارجمند بانو ہنس پڑی۔ اچانک شہزادی ارجمند بانو کے منہ سے شدید پریشانی کے عالم میں نکلا۔ اوہ، کیا ہوا؟ ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ ادیبہ بہن، تاکون جادوگر کو غالباً ہماری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ مجھے طلسمی انگوٹھی نے بتلایا ہے کہ وہ ایک طلسمی گولے کے سامنے بیٹھا نہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہماری باتیں بھی سن رہا ہے۔ شہزادی ارجمند بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ادیبہ بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں درست کہہ رہی ہوں، اس نے ہم پر سحر کر دیا ہے اور ہم اپنے محل نہیں بلکہ اس جادوگر کی بھوت غار کی سمت جا رہے ہیں۔ میں رکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے، شہزادی ارجمند بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، اور خوف سے ادیبہ کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ شہزادی ارجمند کی رفتار انتہائی حد تک تیز ہو گئی اور وہ راستہ بدل کر دوسری جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار اس حد تک تیز ہو گئی کہ ادیبہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے ادیبہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے چیخیں نکلنا بند ہو گئی اور اس پر غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند پر یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو۔ گھوڑی برق رفتاری سے بھاگتی رہی، مختلف میدانوں اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتی ہوئی گھوڑی ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں دوڑنے لگی۔ سامنے ایک نہایت صاف و شفاف راستہ دکھائی دے رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت بیل بوٹے لگے ہوئے تھے۔ گھوڑی اس راستے پر بھاگنے لگی اور پھر ادیبہ نے غنودگی کے عالم میں سامنے دیکھا۔ اسے ایک عجیب و غریب پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ میں ایک بہت کھلے منہ والی غار دکھائی دے رہی تھی۔ اس غار کا منہ کسی خوفناک بھوت کے کھلے ہوئے منہ جیسا تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے دانت بھی دکھائی دے رہے تھے اور ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی اور گول تھیں جو پتھر کی مانند سیاہ نظر آ رہی تھیں اور ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ اگر ادیبہ پر غنودگی کی کیفیت نہ طاری ہوتی تو وہ اس بھیانک شکل والی غار کو دیکھ کر یقیناً خوف کی زیادتی سے اپنے ہوش و حواس گوا دیتی۔ گھوڑی اس راستے پر بھاگتی ہوئی بھیانک شکل والی بھوت غار میں داخل ہو گئی۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئی، اس بھوت نما غار کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ غار میں بے حد اندھیرا تھا۔ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند بانو اس کے باوجود ادیبہ کو لیے نہایت تیز رفتاری سے اس غار میں دوڑ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے زبردستی اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اچانک اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ چیخ مار کر الٹ کر گر پڑی۔ ادیبہ اس کے اوپر سے اچھل کر دور جا گری۔ شہزادی ارجمند بانو بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بری طرح چونک پڑی، کیونکہ وہ گھوڑی کی بجائے اپنے اصل روپ میں تھی اور جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ نہایت عجیب و غریب اور خوفناک چیزوں سے آراستہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواریں خون سے رنگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے قریب ہر طرف مختلف جانوروں اور انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں اور اس کمرے میں اس قدر تافن تھا کہ شہزادی ارجمند بانو کو سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہزادی ارجمند بانو نے دیکھا اس کی ہم شکل ادیبہ ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور اسے جس چیز سے باندھا گیا ہے وہ رسیاں نہیں بلکہ رسیوں کی مانند پتلے مگر لمبے لمبے نہایت خوفناک سانپ تھے جس کے فن ادیبہ کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ ادیبہ کا سر ڈھکا ہوا تھا، غالباً وہ بے ہوش تھی۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو اس مصیبت میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ بے تابانہ انداز میں آگے بڑھی۔ عین اسی وقت اس کے قریب روشنی کا جھماکہ ہوا اور وہاں تاکون جادوگر آن موجود ہوا۔ رک جاؤ شہزادی ارجمند بانو، اگر تم اپنی ہم شکل لڑکی کی طرف بڑھی تو اس کے بدن پر لپٹے ہوئے سانپ اسے فوراً ڈس لیں گے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عام سانپ نہیں ہے، یہ پاتال کے سب سے خطرناک اور زہریلے ترین سانپ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سانپ نے بھی اس لڑکی کو ڈس لیا تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس لڑکی کا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تاکون جادوگر نے نمودار ہو کر شہزادی کو خبردار کیا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز اور تمسخر تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی ارجمند بانو کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے زمانے بھر کی نفرت اونت کر آئی۔ میری جانب اتنی نفرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو شہزادی ارجمند بانو، تم اس وقت میری قید میں ہو
ایک عرصے سے مجھے تمہاری تلاش تھی، مگر تم کسی طرح سے میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے موقع مل ہی گیا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مجھے پری زاد شہزادے ساہون سے پریشانی لاحق تھی، مگر اب میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اپنے دیوتا سے اجازت لے کر میں نے اس کا طلسمی پتلا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھو۔ تاکون جادوگر نے یہ کہہ کر فضا میں ہاتھ ہلایا، فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا آ گیا، جس کی شکل ہو بہو شہزادے شاہون سے ملتی تھی۔ شہزادے ارجمند بانو اس کے ہاتھ میں شہزادہ ساہون کا پتلا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ نہ شہزادی، آگے نہ بڑھنا، اس وقت تمہارے شہزادے اور تمہاری ہم شکل لڑکی کی جان میری مٹھی میں ہے۔ میرے ایک اشارے سے نہ صرف یہ زہریلے سانپ تمہاری ہم شکل لڑکی کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، بلکہ میں اس پتلے کی گردن توڑ کر شہزادہ ساہون کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں موت کے منہ میں پہنچا سکتا ہوں۔ تاکون جادوگر نے جلدی سے کہا، اور شہزادی ارجمند بانو ایک جھٹکے سے رک گئی اور رندی ہوئی آواز میں بولی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے اپنی ہم شکل لڑکی ادیبہ اور تاکون جادوگر کے ہاتھ میں شہزادہ ساہون کے پتلے کی جانب دیکھ کر کہا، صرف یہ کہ شہزادہ ساہون کی انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دو اور ہنسی خوشی میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ اگر تم میری بات مان جاؤ تو نہ صرف میں شہزادہ ساہون کی جان بخش دوں گا، بلکہ تمہاری ہم شکل اس لڑکی کو بھی یہاں سے زندہ سلامت جانے دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں ان دونوں کو ہلاک تو ضرور کروں گا اور تم سے زبردستی شادی بھی کر لوں گا۔ تم نے مجھے اس ہم شکل لڑکی کے ذریعے دھوکہ دینے کی ترکیب تو بہت اچھی سوچی تھی۔ تم نے اسے اپنا لباس پہنا دیا اور مکمل طور پر اپنے جیسا بنا لیا، مگر تم اسے شہزادہ ساہون کی انگوٹھی دینا بھول گئیں، اور یہی بات مجھے تمہارے دھوکے سے بچا گئی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو۔ تم اپنی اس انگوٹھی کی بدولت شہزادہ ساہون کو اطلاع بھی نہیں بھیج سکتی، وہ اس بھوت غار میں قیامت تک نہیں آ سکتا۔ لاؤ شہزادی ارجمند بانو، اس انگوٹھی کو میرے حوالے کر دو، اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تاکون جادوگر نے زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، اور شہزادی ارجمند بانو نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ گھوڑی بنتے ہی اسے چاہیے تھا کہ شہزادہ شاہون کی انگوٹھی اپنی ہم شکل ادیبہ کو پہنا دیتی، تاکہ اگر تاکون جادوگر اس کے بارے میں جاننا چاہتا تو آسانی سے نہ جان سکتا، لیکن اب غلطی ہو چکی تھی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگی۔ ٹھیک ہے تاکون جادوگر، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں یہ انگوٹھی تمہارے حوالے کر دیتی ہوں اور تم سے شادی کرنے پر بھی رضامند ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں انگوٹھی تمہارے حوالے کروں، تم کم از کم میری ہم شکل لڑکی کے جسم پر لپٹے ہوئے سانپ ہٹا دو اور اسے ہوش میں لے آؤ۔ میں اس سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں انگوٹھی تمہیں دے دوں گی۔ شہزادی ارجمند بانو نے کچھ سوچتے ہوئے تاکون جادوگر سے مخاطب ہو کر تھکے تھکے لہجے میں کہا، جیسے وہ واقعی تاکون جادوگر کی طاقت سے مروب ہو گئی ہو۔ تاکون جادوگر نے غور سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے شہزادی ارجمند بانو کے چہرے پر سوائے بے بسی کے اور کوئی آثار نظر نہ آئے۔ تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ان سانپوں کو غائب کر دیتا ہوں، اس نے کہا اور مڑ کر ادیبہ کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ادیبہ کی جانب پھونکا، فوراً ہی ادیبہ کے جسم پر چمٹے ہوئے سانپ غائب ہو گئے۔ لو، اور تاکون جادوگر شہزادی ارجمند کی طرف مڑ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زوردار دھکا کھا کر الٹ کر گر پڑا۔ اسی وقت تیز پھڑپھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس پر ایک بہت بڑا پرندہ آ پہنچا اور اس کے ہاتھ پر پنجے مارتا ہوا اس کے ہاتھ سے شہزادہ ساہون کا پتلا لے کر ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ تاکون جادوگر بوکھلا کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے پرندے کی جانب دیکھا۔ اسی وقت اس پرندے نے زمین پر لوٹ لگائی اور فوراً شہزادی ارجمند کا روپ بدل لیا، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شہزادی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر طلسمی انگوٹھی سے ایک پرندے کا روپ بدلا تھا اور پرندہ بن کر تاکون جادوگر سے ٹکرا کر اسے نیچے گرایا اور اس سے شہزادہ ساہون کا پتلا حاصل کر لیا۔ اب شہزادہ ساہون کا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ دھوکہ! تو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے شہزادی ارجمند! تاکون جادوگر اس کی جانب دیکھ کر غضبناک انداز میں گرایا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تاکون جادوگر، تم نے ایک چال چلی اور مجھے اور میری ہم شکل لڑکی کو اپنی بھوت غار میں بلا لیا، اور اب میں نے چال چلی اور اپنے شہزادے کے پتلے کو حاصل کر لیا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، جیسا کرو ویسا بھرو۔ شہزادی ارجمند بانو ہنسی۔ اس کے لیے تمہیں بہت بڑا خامیازہ بھگتنا پڑے گا چالاک شہزادی، تاکون جادوگر گرایا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شہزادی کی جانب جھٹکے
اس کی ہتھیلی سے آگ کے شعلے نکل کر شہزادی کی جانب لپکے، لیکن شہزادی ارجمند بانو طلسمی انگوٹھی کی مدد سے فوراً اس جگہ سے غائب ہو کر دوسری طرف ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تاکون جادوگر نے اس پر ایک بار پھر آگ پھینکی، مگر شہزادی ارجمند بانو اس جگہ ہوتی تو آگ اس پر اثر کرتی، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی جس طرف تاکون جادوگر آگ پھینکتا تھا۔ اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر تاکون جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ زمین پر جھٹکا، اسی وقت جھماکا ہوا اور وہاں ایک نہایت قوی ہیکل اور خوفناک شیر نمودار ہوا۔ طلسمی شیر، اس بدبخت شہزادی کو پکڑ لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تاکون جادوگر نے شیر کی جانب دیکھ کر انتہائی غضبناک اور تہکمانہ انداز میں کہا۔ شیر نے ایک خوفناک دہاڑ ماری اور خوفناک انگاروں جیسی نگاہوں سے شہزادی ارجمند کی جانب دیکھتا ہوا اس کی جانب جھپٹا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی ارجمند بھی طلسمی انگوٹھی کی بدولت ایک بفری ہوئی شیرنی کے روپ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتا، شہزادی ارجمند بانو نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا کہ تاکون جادوگر بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا، اور شہزادی ارجمند بانو نے شیرنی کے روپ میں شیر کی گردن چبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر تاکون جادوگر ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس پر زبردست طلسمی وار کرنے لگا۔ شہزادی ارجمند بانو طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے بامشکل جانوروں اور پرندوں کے روپ بدل بدل کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار خوفناک درندے کے روپ میں تاکون جادوگر پر بھی حملے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تاکون جادوگر کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اسی وقت ادیبہ، جو کہ سانپ غائب ہونے کے بعد ستون کے قریب بے ہوشی کے عالم میں گر پڑی تھی، اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ خوفناک دہاڑوں اور چیخوں کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر دیکھا، اور پھر وہ شہزادی ارجمند بانو کو ایک خوفناک شکل والے گنجے جادوگر سے لڑتے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ پہلے وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ اس جگہ پر کیوں اور کیسے آ گئی ہے، اور شہزادی ارجمند بانو اس گنجے سر والے تاکون جادوگر سے کیوں لڑ رہی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تب وہ سر جھٹک کر شہزادی ارجمند بانو اور گنجے سر والے تاکون جادوگر کی لڑائی دیکھنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا تاکون جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی ارجمند بانو کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شہزادی ارجمند کی گردن پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ فضا میں گھما کر ایک تلوار حاصل کی، اور اس انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ ایک جھٹکے سے شہزادی ارجمند بانو کی گردن کاٹ دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر ادیبہ کے بدن میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور برق رفتاری سے چیختی ہوئی تاکون جادوگر کی جانب دوڑی۔ اس کی چیخ سن کر تاکون جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، ادیبہ اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے زور زور سے اس کی کمر میں مکے مارنے لگی۔ تاکون جادوگر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، اور نہ صرف اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی بلکہ شہزادی ارجمند بانو کی گردن پر سے بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شہزادی ارجمند بانو نے ایک جھٹکے سے اس سے تڑپ کر اپنی گردن چھڑوا لی۔ بہت خوب ادیبہ، بہت خوب، اچھے موقع پر تم نے میری مدد کی ہے۔ اس بدبخت کے بال مت چھوڑنا، اس کی طلسمی قوتوں کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ جب تک اس کے بال تمہاری مٹھی میں رہیں گے یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم اس کے بال پکڑے رکھو، میں اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کرتی ہوں جس میں اس بدبخت کی جان ہے۔ شہزادی ارجمند بانو نے چیخ کر کہا، اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تاکون جادوگر کے بال مٹھیوں میں لے کر کھینچنے لگی۔ تاکون جادوگر کی چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ شہزادی ارجمند بانو نے فوراً ایک عقاب کا روپ دھارا اور پھڑ پھڑاتی ہوئی اڑ گئی۔ اچھی لڑکی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں اس دنیا کی سب سے بڑی ملکہ بنا دوں گا، میرے بال چھوڑ دو، چھوڑ دو میرے بال۔ تاکون جادوگر ادیبہ کی منتیں کرنے لگا، لیکن ادیبہ نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جادوگر جھوٹ بولتا ہے، اگر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے تو وہ اسے یقیناً مار ڈالے گا۔ تاکون جادوگر چیختا چلاتا رہا، کبھی وہ ادیبہ کو لالچ دیتا، کبھی اس کو ڈراتا، مگر ادیبہ نے اس کے بال نہ چھوڑے، یہاں تک کہ شہزادی ارجمند بانو عقاب کے روم میں ایک سنہری رنگ کی چمگادڑ پنجوں میں دبوچے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ اس کے پنجوں میں سنہری چمگادڑ دیکھ کر تاکون جادوگر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے چلا چلا کر شہزادی ارجمند بانو سے معافی مانگی، لیکن شہزادی ارجمند بانو نے چونچ مار مار کر اس چمگادڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ وہ جو ہی چمگادڑ کا کوئی ٹکڑا کاٹتی، تاکون جادوگر کے گوشت کا بھی ایک بہت بڑا ٹکڑا کٹ جاتا، یہاں تک کہ شہزادی ارجمند بانو نے
عقاب کے روم میں سنہری چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جو ہی سنہری چمگادڑ مری، طاقون جادوگر بھی مر گیا۔ اسی وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں اور چڑیوں کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، اور پھر طاقون جادوگر کی روتی ہوئی آواز ابھری، آہ مارا مجھے شہزادی ارجمند بانو اور اس کی ہم شکل ادیبہ نے، میرا نام طاقون جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ادیبہ خود کو ایک بہت بڑے محل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے قریب شہزادی ارجمند بانو بھی موجود تھی۔ اس نے ادیبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے ساری حقیقت کہہ کر سنائی۔ شہزادی ارجمند بانو نے ادیبہ کو اپنے ماں باپ سے ملایا اور انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ شہزادی کے ماں باپ ادیبہ کو شہزادی کی ہم شکل دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ انہوں نے ادیبہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور یوں ادیبہ کی خواہش سچ مچ پوری ہو گئی کہ وہ کسی ملک کی شہزادی بن جائے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت نے ادیبہ کی شادی ہمسایہ ملک کے شہزادہ توقیر سے کر دی، اور جب شہزادہ شاہون بیماری سے تندرست ہو کر آیا تو انہوں نے اسے شہزادی ارجمند بانو کا رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اور پھر ساتھیوں، شہزادی ارجمند بانو کی شادی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہر شخص انگشت بدندہ رہ گیا، کیونکہ اس شادی میں سچ مچ کی پریاں اور پریزاد جو شامل تھے۔ ادیبہ جو اب سچ مچ شہزادی بن چکی تھی، خاص طور پر اس شادی میں مدعو تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اس کی شہزادی بننے کی دلی خواہش جو پوری ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔